محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث اسی لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ چنانچہ حکم اللہ رب العزت کا اور طریقہ حکم پر عمل کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب قابل قبول ہوگا۔ اور یہ بات قرآن کریم میں بھی بارہا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، جہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد میں فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ کی تعلیم کے بغیر آپ نے کوئی اپنی مرضی سے عمل کیا تو وہ اللہ کے ہاں رائے گاہ ہے، اس کی کوئی مکھی کے پر کے برابر بھی وقت نہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا سبب بنتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنے کا کیا مقصد، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تم اسے دین نہ بناؤ، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب نہیں کہا تم اسے ثواب نہ بناؤ، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت نہیں دی تم اسے فضیلت والا قرار نہ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ شریعت یہ ہے، دین یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا جائے۔